ہوتا ہے کہ لوگ نکاح کے خطبے کو سنتے نہیں ہیں یا سمجھتے نہیں، تو جب کبھی موقع مل جاتا ہے کسی محفل میں، اور ہم لوگ تو رہتے ہی موقع کی تلاش میں کہ کہیں موقع ملے تو ہم کچھ آپ کو سنائیں اور کچھ بتائیں، تو یہ جو نکاح کا خطبہ ہے یہ بہت خاص ہے۔ ابھی تو وقت نہیں ہے، لیکن آپ کبھی گھر پر جا کر یوٹیوب پر میری تقریریں اور بھی بہت ساری تقریریں ہوں گی نکاح کے خطبے پر، اس کو آپ سرچ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ نکاح اصل میں ہے کیا، نکاح کہتے کس کو ہے۔ دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بولو ہے کہ نہیں ہے نا؟ بہت سارے رشتے ہیں، بلا شبہ سب رشتے بہت قیمتی ہیں، بہت معزز ہیں، بہت محترم ہیں، بہت عزت والے ہیں اور بڑے پاکیزہ ہیں، لیکن قیمتی رشتوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلا رشتہ دنیا میں ہے وہ اصل میں شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ بھی جنت میں بنایا گیا۔ یعنی ماں کا رشتہ پہلا رشتہ نہیں ہے، میں ماں کی کوئی توہین نہیں کر رہا ہوں اس وقت، لیکن میں نکاح کی امپورٹنس بتا رہا ہوں، نکاح کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلا جو رشتہ انسان کا انسان کے درمیان ہوا ہے وہ نکاح کا ہوا ہے۔ نکاح کا حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے جنت میں ہوا، پہلا رشتہ۔ اس کی بہت اہمیت ہے، بہت نازک بھی ہے یہ رشتہ، یعنی چند الفاظ سے جڑتا ہے اور چند الفاظ سے ٹوٹ جاتا ہے، بہت نزاکت ہے اس رشتے میں، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ پوری دنیا میں بات تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ پردے سے باہر نکل کر ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حیا نہیں فرماتا ہے احکام شرع بیان فرمانے میں، تو ہو سکتا ہے میں سفید داڑھی والوں سے معذرت چاہتا ہوں، اور جو جوان ہیں ان کی کوئی بات نہیں کیونکہ وہ میرے ساتھی ہیں، ان کو سمجھا سکتا ہوں۔ پوری دنیا میں یہ جو سیکسول ایجوکیشن ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کے مطابق بہت ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، لکھائی جاتی ہیں، اور بہت کوشش کی جاتی ہے کہ بچے ایجوکیٹ ہو سکیں، ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکے اس کے متعلق۔ لیکن مذہب اسلام نے جو نکاح کی اہمیت بتائی ہے اور سمجھائی ہے، وہ اگر کسی بچے کو پڑھایا جائے یا بچی کو بتایا جائے تو زندگی میں کبھی بھی کوئی شکر رنجی یا کوئی بد مزاجی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ لوگ نہ جانے کیا کچھ پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، وہ ایک فطری تقاضا ہے انسان کا، جو نہ بھی پڑھایا جائے تو انسان اس کو پورا ضرور کرے گا۔ مثلا جیسے انسان کی ایک بھوک ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ آپ اس کو کھانا نہیں بھی سکھائیں گے تو وہ کھانا کھائے گا۔ اصل چیز ہے یہ بتانا کہ کیا کھانا جائز ہے اور کیا کھانا ناجائز ہے۔ اصل بات یہ بتانا تو یہ ضروری ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ تو آپ کبھی غور کریے اور سوچئے کہ نکاح کیا ہے، اور نکاح کے بارے میں اپنے بچوں کو کتنا ایجوکیٹ کرتے ہیں، شادی سے پہلے کتنا ان کو بتاتے ہیں کہ نکاح کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں ہوتا، بچے ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں، دوستوں سے باتیں سنی ہوتی ہیں، پھر ان کا نکاح ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایکچولی نکاح کی کیا کنڈیشنز ہیں اور کیا ریکوائرمنٹ ہے اگلی جو انسان ہماری زندگی میں داخل ہو رہا ہے اس کی۔ تو وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نہیں بیان کر پاؤں گا زیادہ، لیکن ایک دو بات جو میں بیان کر سکتا ہوں وہ یہ کہ یہ رشتہ بہت اہم ہے، اور شوہر کو اپنی بیوی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی کلچر یہ ہو گیا ہمارے یہاں، ابھی آج کیا تاریخ ہے؟ فروری کی، آج 10 تاریخ ہے۔ اسی فروری میں آگے ایک دن آتا ہے 24 فروری یا غالباً 14 فروری کو، جس کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، 14 کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس کو دن بنا دیا گیا ہے، عالمی دن ہے یہ خرافات کا، یعنی بڑی بے حیائی اس دن میں ہوتی ہے۔ خیر، تو بچے یہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ گرل فرینڈز کو کوئی تحفہ دینا اچھی بات ہے، کوئی لڑکی اگر ہماری فرینڈ ہے تو اس کو تحفہ ہم دے سکتے ہیں، لیکن شوہروں کو کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ اپنی بیوی کو بھی تحفہ دیا کرو، یہ حضور کی سنت ہے۔
اور جتنے شوہر ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں یا چھوٹے، سب سے کہوں گا کہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیے اور غور کریے۔ آج جو ہمیں اویئرنیس کے نام پر بے حیائی سکھائی جا رہی ہے، کہ اویئرنیس کے چکر میں بے حیائی سکھائی جا رہی ہے، حضور مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث مبارکہ کو پڑھیے، حیا بھی باقی رہے گی اور دنیا میں آپ سے زیادہ اویئر کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ پڑھیے پر صحیح، بیوی سے جو تعلقات ہیں وہ کس درجے کے؟ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مجمع میں کسی نے پوچھا کہ حضور آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ کس سے لو کرتے ہیں؟ میں آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، پوچھا آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ حضور مجمع میں تشریف فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ سے، توجہ ہے، فرمایا عائشہ سے، حضور کی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی ہم گاؤں میں دیہات میں کوئی بچہ کہہ دے کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، تو وہ بول نہیں سکتا دوسروں کے سامنے، نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ وہ چوری سے چپکے سے موبائل پر گرل فرینڈ کو میسج تو کر سکتا ہے، لیکن بیوی کو یہ کہنے میں اس کی انا کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے یہ بات کہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو پڑھیے اور سمجھیے کہ اسلام ہے کیا۔ صحابہ مسکرا دی، کہا یا رسول اللہ ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، ہم پوچھ رہے ہیں آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں، یعنی صحابہ کا مطلب بھی وہ نہیں تھا۔ تو حضور سے زیادہ مطلب کون جانتا ہے؟ حضور تو جانتے تھے نا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو جب صحابہ نے کہا کہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ مردوں میں کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو حضور نے پھر بات کو گھمایا اور پھر حضرت عائشہ کا تذکرہ کیا اور کہا عائشہ کے باپ سے، کہا مردوں میں کس سے، یعنی عورتوں میں عائشہ سے اور مردوں میں عائشہ کے باپ سے۔ ہم اپنی بیوی کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتے اور ہمارے یہاں بہت خراب مانا جاتا ہے، اگر کوئی بچہ اپنی بیوی کا جھوٹا کھائے تو بہت برا جانتے ہیں کہ کیا آدمی ہے بیوی کا جھوٹا کھا رہا ہے۔ کبھی پڑھو اپنے نبی کو، اصل میں یہ صنف نازک ہے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے اس قدر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، وقت ہی نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کچھ۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹورے سے پانی پی رہی ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ ذرا مجھے بھی پانی دینا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں اپنا پانی جو بچا ہوا ہے اسے پھینک دوں پھر دوسرا پانی دوں، ادب تو یہی ہے۔ اب میری بات سن کر کوئی عورت اس مغالطے میں نہ پڑ جائے کہ وہ زبردستی شوہر کو جھوٹا پانی پلانے لگے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ تو بیوی کا نہ کرنا یہ محبت ہے، شوہر کا کرنا یہ محبت ہے۔ تو اب حضرت عائشہ نے چاہا کہ میں پانی پی لوں، حضور نے کہا نہیں عائشہ اسی میں پانی دو، تو حضرت عائشہ نے اسی میں پانی ڈالا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو حضور نے کیا پوچھا؟ عائشہ تمہارے لب کہاں لگے تھے؟ کیونکہ جہاں تمہارے لب لگے تھے میں وہاں سے پانی پیوں گا۔ تو یہ جو دنیا پیار اور محبت کی بات کر رہی ہے، کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ڈیل کرو، اور جتنے جوک بنتے ہیں بیویوں پر، بدبخت ہیں وہ لوگ۔ میں کہتا ہوں انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں بیوی کی اہمیت کیا ہے۔ ساری زندگی منہ مارتے رہے ادھر سے ادھر اور چھچوڑا پن کرتے رہے تو تمہیں بیوی کی اہمیت کیسے پتہ چلے؟ بڑے بڑے کامیڈی شوز میں اور بڑے بڑے اداروں میں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے لوگ بیویوں کو جوک مار رہے ہوتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بیوی کی اہمیت کیا ہے، اور تم نے شادی کو جوک بنا کر رکھا ہے۔ اور بلا شبہ شادی تمہارے لیے جوک ہی ہوگی، کیونکہ تمہیں شادی کا طریقہ معلوم ہے۔ خدا کی قسم جس دن تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی طرز معلوم ہو جائے گی، شادی تمہارے لیے جوک نہیں رہے گی بلکہ دنیا میں سب سے کامیابی کا نشان بن جائے گی۔ شادی بہت بڑی چیز ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ جو نکاح کرتا ہے اپنے آدھے ایمان کو سیف کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ شادی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو نکاح سے محبت کرتا ہے وہ ہم، جو نکاح سے رغبت نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی جوک نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں سنت مصطفیٰ پر اتر کر شادیاں کرو، پھر پتہ چلے گا شادی کا مزہ کیا ہوتا ہے اور شادی کہتے کیسے۔ بیوی کیا ہے؟ وہ ایک لائف پارٹنر ہے تمہاری، جو تمہارے سکھ میں، دکھ میں، غم میں، اتار چڑھاؤ میں، نشیب و فراز میں تمہاری زندگی کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر تمہیں اس کے ساتھ ڈیل کرنے آتا ہو تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کھانے میں نمک بھی تیز ہو جائے تو بیوی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ کرتے نہیں کرتے، ایسا بھی کرتے ہیں۔ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کو رکھنا کیسے۔
دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے لیکن بیوی کے ساتھ نہیں۔ اچھا شوہر اور بیوی میں ایسا نہیں ہے کہ لڑائی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مجھ سے آ کے یہ کہے کہ ہمارے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی تو میں نہیں مان سکتا، میں نہیں مانوں گا اس بات، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شوہر اور بیوی میں کوئی شکر رنگی نہ ہو، کوئی بات نہ ہو۔ بلکہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، حضور کے گھر میں کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ حضور جب دنیا سے تشریف لے چلے، حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں اور 9 میں سے کسی ایک کو حضور سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ لیکن یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ جو مزاج بن جاتا ہے کہ ہماری بیوی بہت لڑتی ہے، تو یہ پتہ چلے کہ یہ تو ایک فطری بات ہے، یہ ہر گھر میں ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں یہ نہیں ہوتا۔ ایک صاحب تھے، اپنی بیوی سے پریشان ہوئے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے کہ آج عمر سے شکایت کروں گا کہ میری بیوی مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ ان کے گھر پہنچے تو اندر سے برتن کی آواز آ رہی تھی، کہنے لگے اچھا یہاں بھی وہی معاملہ چل رہا ہے تو پھر کیا فائدہ ہم بھی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑائی نہ ہو، ایسا ہوتا ہے، لیکن جو حاکم ہوتا ہے وہ کبھی اپنی صفات سے لڑتا نہیں ہے۔ جواب دے دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے لڑنے نہیں بیٹھ جاتا، اس سے لڑنے نہیں لگتا۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا جب تم میں مجھ سے کوئی بات رہتی ہے اور بات کرنے میں قسم کھانے کا معاملہ آ جائے اور مجھ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو تم میرے نام کی قسم نہیں کھاتی، کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ اور جب کوئی بات نہیں ہوتی تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ تو پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا آج کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو یہ میں کوئی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، میں جسارت نہیں کر سکتا اس بارگاہ میں، لیکن میں یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ سیکھیے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ سنت نبی کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں اپنے وقت کے، بیویوں کی بات پر صبر کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اگر کسی کی بیوی ایسی مل جائے کہ جو زبان دراز ہو تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے، اگر آپ اس کی بات پر صبر کریں اور اس کو برداشت کریں، یہ بہت بڑی چیز، اللہ بہت انعام عطا فرماتا ہے، بہت کچھ عطا۔ خیر میرا وقت زیادہ ہو جائے گا، میں نے آیت پڑھی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یاد رکھیے اللہ کہتا ہے اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ شادی کا موقع ہے نا، اور یہی آیت پڑھی جاتی ہے تو فرمایا اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو۔ جب شادی ہو، بیاہ ہو، تو یہ نہ کرنا کہ کچھ بھی جو دل میں آئے وہ اڑانے لگ جاؤ، کرنے لگ جاؤ، اور جتنی مرضی آئے اتنا ناچنے لگ جاؤ، یہ نہ کرنا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، خوف کرو اس کا۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھنا موت جو ہے وہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، کسی بھی وقت آ سکتی، کبھی بھی آ سکتی۔ اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں شادی کے دن نہیں آؤں گی۔ میں کوئی منحوسیت بیان نہیں کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے کہ شادی کا دن ہے آپ موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں تذکرہ موت کا کرنا یہ نحوست نہیں ہے، نحوست تو گناہ ہے، گناہ کا کرنا نحوست ہے اور موت کا تذکرہ کرنا نحوست نہیں۔ تو موت نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں شادی کے دن نہیں آؤں گی، شادی کے دن بھی آ سکتی، شادی کے دن بھی آ سکتی، اور اگر اس دن آئی اور تم خرافات میں الجھے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے تمہیں یہ دن دیا ہے، تم بچے تھے، چھوٹے تھے، تمہاری زبان نہیں تھی، منہ میں دانت نہیں تھے، ہاتھ میں طاقت نہیں تھی، اللہ نے تمہیں بڑا کیا، جوان کیا، اس قابل کیا کہ تم شادی کر سکتے ہو۔ تو بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ کس نے تمہیں یہ سرمایہ دیا ہے؟ کس نے تمہیں یہ دولت دی ہے؟ کس نے تمہیں یہ طاقت دی؟ اس رب نے دی ہے، اور اس رب نے یہ طاقت دی اور آج تمہیں یہ دن دیا، تو اس دن اپنے رب کو کیسے بھول سکتے ہو؟ کیسے بھول جاؤ تو اپنے رب کو؟ رب کو نہ بھولو۔ خوشی کے دن انسان اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، خوشی کے دن اپنے مالک کی رضا چاہتا ہے، تو شادی کے دن کہیں اپنے مالک کو ناراض نہ کر بیٹھنا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو، یاد رکھو اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، پھر اسی میں سے اس کی بیوی یعنی ایک دوسری شخصیت کو پیدا فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس سے بہت سارے مرد عورت پیدا فرما اور پھیلا دیے دنیا میں۔ تو اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شادی میں بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے پیغامات، اس میں ایک سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ برادریوں کا جو فرق ہے، وہ بہت برادریوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم منصوری ہیں، ہم انصاری ہیں، تو ہم انصاری ہیں منصوری میں نہیں کریں گے، منصوری ہے انصاری میں نہیں کریں گے، خان ہے تو پٹھان میں نہیں کریں گے، پٹھان ہے تو فلاں میں نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں کبھی غور کرنا تمہاری برادریاں کیا ہیں، کیا برادری ہے۔ تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تم بھی کہتے ہو میرے باپ کا نام آدم ہے، میں بھی کہتا ہوں میرے باپ کا نام آدم ہے۔ ایک باپ کی اولاد کیا الگ الگ برادری کی ہو سکتی ہے؟
بولو ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی نا. باپ تمہارا بھی آدم ہے، میرا بھی آدم ہے، تو ایک برادری، ایک باپ کی اولاد کو برادری کی کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی برادریاں نہیں ہیں. یہ جو برادریاں ہیں یہ قبیلے ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے لِتَعَارَفُوا، ہم نے تعارف کے لیے قبیلے بنائے ہیں، تمہاری پہچان کے لیے قبیلے بنائے ہیں کہ کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، اس لیے نہیں کہ تم آپس میں شادیاں ہی نہ کر سکو. خیر کفو کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، میں اس کا لحاظ کرتا ہوں، لحاظ رکھتا ہوں. اللہ سیدوں اور سیدوں کا مسئلہ اس کا بھی میں لحاظ کرتا ہوں. لیکن اور جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ مسلمان ہیں، سنی ہے، صحیح العقیدہ ہیں، تو پھر وہ اس بات پر غور کریں کہ ہم ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہ دیں، ان چیزوں پر دھیان دیں کہ ہمارا جو رشتہ دار ہو وہ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، عشق رسول والا ہو، اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو. مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو. مسلک اعلیٰ حضرت کی نجات ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. مسلک اعلیٰ حضرت کی نجات ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، دنیا سلامت رہے اور آخرت سلامت رہے، تو مسلک اعلیٰ حضرت کا لحاظ رکھیے گا، اس کا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس لیے یہ چند باتیں تھی میں نے عرض کر دی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حافظ شفیع صاحب قبلہ سحرے کے چند شعر پڑھیں گے. آج ہم آ رہے تھے جبل پور سے، تو یہ راستے میں